ویلکم بیک۔ 3 روز پہلے یعنی اتوار کو 21 ستمبر کو کراچی کا نواحی علاقہ ہے میمن گوٹ، اس کی حدود سے 3 خواجہ سراؤں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ملی۔ پوسٹ مارٹم بھی ان کا ہو گیا، شناخت بھی ہو گئی۔ ایک کا نام جیال ہے، ایک کا نام ایلیکس مسیح ہے، ایک یونس ہیں۔ تینوں کی عمریں 18 سے 30 برس کے درمیان ہیں۔ سچل گوٹ کے ایک رہائشی ٹرانسجنڈر ظفر کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق یہ تینوں اپنے گھر سے بحریہ ٹاؤن جا رہے تھے اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا اور اگلے دن سپر ہائی وے کے نزدیک جھاڑیوں میں لاشیں ملی۔ وزیر اعلیٰ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، سخت رپورٹ طلب کر لی اور کہا جا رہا ہے کہ کئی پولیس ٹیمیں کام کر رہی ہیں مجرموں کی گرفتاری کے لیے۔ اب تک کا یہی اپڈیٹ ہے۔ اس سے ذرا دن پہلے اس ماہ کے وسط میں خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں پولیس نے ایک میوزیکل پروگرام چھاپہ مار کے 2 خواجہ سراؤں سمیت 200 افراد کو حراست میں لے لیا اور ان پہ غیر قانونی طور پہ اس پروگرام میں شرکت اور پولیس کی مزاحمت کا پرچہ کاٹ دیا۔ اس کے فوراً بعد جے یو آئی کے ایک مقامی رہنما مولانا عبدالصمد حقانی کی قیادت میں ایک 11 رکنی جرگے نے فیصلہ کیا کہ پوری خواجہ سرا برادری ضلع صوابی فوری طور پہ چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے، ورنہ ان کے خلاف مقامی انتظامیہ سے صلاح مشورے کے بعد ہم کارروائی کریں گے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے اس رویے کی مذمت کی ہے، اور یہ صرف کراچی کا اور صوابی کا معاملہ نہیں ہے۔ بلو وائنز اور نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس نے کچھ دن پہلے ان کی ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے مطابق روزگار، سماجی رویوں، قوانین، صحت و تعلیم کی سہولتوں اور جان و مال کا تحفظ خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ان میں سے ہر چیز ایک مسلسل چیلنج ہے۔ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو معاشی طور پہ جو بری طرح ٹوٹے ہوئے اور پسے ہوئے طبقے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ خاندان سے لے کے ان کے اپنے خاندان سے لے کے جو آس پاس کا سماج ہے اس کا رویہ اور قبول کرنا ہے انہیں بطور انسان یا قبول نہیں کرنا اس کشمکش کے درمیان جھول رہا ہے۔ کہنے کو ٹرانسجنڈر پروٹیکشن رائٹس ایکٹ 2018 بھی موجود ہے، مگر 2023 کے وفاقی شریعت عدالت کے فیصلے نے ان کی شناخت کا معاملہ اور پیچیدہ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس کا تعین نہیں کر سکتا، صرف قدرتی وجوہات کے سبب ایکسیپشن مل سکتا ہے، وہ بھی ایک تفصیلی طبی معائنے کے بعد۔ یعنی خواجہ سراؤں کا لیگل سٹیٹس بھی عملاً متنازع ہے۔ اگر صوبوں کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا سے تشدد کی زیادہ خبریں آتی ہیں۔ نہ صرف خبریں آتی ہیں بلکہ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں اسپتالوں میں داخلے میں سنگین مشکلات کا یہ کمیونٹی سامنا کرتی ہے، حتیٰ کہ صحت انصاف کارڈ تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ اور جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں بھی ٹرانسجنڈرز کی خصوصی صحت کے مسائل کے بارے میں کورس میں ایک چیپٹر تک شامل نہیں ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو بھی اس سے مستفید ہونا چاہے، بالخصوص خواتین اور غریب ترین طبقات، ان کے لیے ایک شرط ہوتی ہے، شناختی کارڈ کہاں ہے؟ خواجہ سرا کمیونٹی میں اکثریت کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، یا تو وہ خود اپلائی کرنے سے گھبراتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی دفتر میں کہتا ہے بھائی عورت کے خانے میں آپ کا نام لکھیں یا مرد کے خانے میں، حالانکہ نادرا نے اپنی پالیسی میں خاصی تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ تو یہ ہے تیسری جنس کا ذکر، اگر آپ ٹرانسجنڈر ہیں، مطلب ہمارے ہاں تو باقی کافی اس پہ شور ہوا کہ ہم کتنے پروگریسو ہیں کہ ہم نے جی گیا تھا اور بالکل اس کو بہت سراہا بھی تو یا مرد عورت اور یا آپ ٹرانسجنڈر، یہ تو الاؤ تو ہے نا، لیکن اگر کیا وہ نہیں جا رہا ہے کسی ڈر سے، خوف سے؟ کیونکہ جب اسٹیٹ نے ریکگنائز کر لیا کہ مرد اور عورت کے علاوہ تیسری جنس بھی ہے، لیکن اسٹیٹ نے تو ریکگنائز کر لیا، مگر اگر لوور سٹاف ان سے کہے ہاں بھائی بس اتنا پتہ ہے مسئلہ یہ ہے نا شاہ زیب، میرا خیال ہے کہ دیکھو
ریکگنائز کرنا اور کرنے اور امپلیمنٹ. ویسے تو ایکٹ بھی بنا ہوا ہے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن رائٹ کا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لا بن جاتا ہے, بائی لاز نہیں بنتے. آئی تھنک کوسچن یہی آتا ہے, نہیں پہنچتی. کوسچن یہی آتا ہے کہ کوئی جاتا ہے نادرا اور کہتا ہے کہ جی کہ میرا جو یہ خانہ ٹرانسجینڈر ہے, تو اگر کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر مرد پیدا ہوئے تو آپ عورت نہیں بن سکتے, اور تب تک آپ کو نہیں مانا جائے گا جب تک طبی معائنہ نہیں ہوگا. مطلب جب تک آپ بایولوجیکلی آپ پروون نہیں ہوں گے, آپ کا اپنا جو سینس آف جینڈر ہے وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور ہمارے یہاں مذہبی جماعتوں کا یہ جو بہت ہی ریگریسو رویہ ہے اس حوالے سے, وہ بار بار آڑے آتا رہا ہے, پارلیمنٹ میں بھی, قانون سازی میں بھی. نہیں, ان کو چھوڑیں, مجموعی طور پہ سماج جو ہے آس پاس پاس پڑوس میں ان کا کیا رویہ ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا کیا رویہ ہے؟ پتہ نہیں, میرا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے عام لوگوں میں پھر بھی ایک ٹالرنس ہے, روایتی طور پہ رہی ہے, ان کو قابل برداشت, لیکن سب ہیومن لیول پہ سب. ہاں نہیں, ٹھیک ہے سب. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً ان کو کوئی اٹیک کرے گا. ہم روز اپنے ٹریفک سگنلز پہ دیکھتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا, جب کوئی اپرچونٹی نہیں ہوگی تو آپ بھیک ہی مانگیں گے. جب آپ ان کو ویسے اس میں بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ, اب میں پرسنٹیج نہیں بتا سکتا, سروے نہیں کیا, ان کو ہمدردی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. یار چھچورے لوگ ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. جو طبقے کو آپ ہمدردی سے کیوں ڈیل کر رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں ایکول لیول پہ نہیں سمجھتے. جو سب سے والنریبل ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں, کوئی بھی طبقہ ہو, سب سے زیادہ ایکسپلوئٹ بھی وہی ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کو ایک بلینک چیک حاصل ہے نا. جیسے بیلا وائلنس کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا. یہ باقاعدہ جرائم پیشہ گروہ ہیں جن کا کام ہی ہے صرف خواجہ سراؤں پر تشدد کرنا. ویسے وچ ہنٹ بھی نہیں ہے, وہ کہیں گے یار یہ میرے قابو میں ہے, ابھی اور کسی کو نہیں دیکھے گی, وہ ایک اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے. اچھا, اکثر جو بیلا گروپس ہوتے ہیں وہ HIV پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. یہ مطلب ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے مجھے خبریں مل رہی ہیں, تو پھر وہ جا کے پھر ان کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت اور اگین جو دیکھا ہے کہ اکثر زیادہ تر جو مرڈر کیسز ہیں, اگر ہم اپنی نارمل ریٹ دیکھیں مرڈر کیسز کی سالو ہونے کی, اگر آپ خواجہ سرا کے کمیونٹی میں جا کے دیکھیں, وہ اس کی کوئی دلچسپی نہیں لے گا, آلموسٹ زیرو ہیں. اور دوسرے یہ کہ شاید ملازمتوں میں, سرکاری ملازمتوں, ان کا کوئی معمولی سا بھی کوٹا ہے, لیکن اگین آج تک آڈٹ نہیں ہوا کہ کتنے سرکاری جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو کمپلائی کر رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ کیش 22 سچویشن ہے کہ جب انہیں پیٹ بھرنا ہے, بھوکے مرنے سے, تو وہ سگنلز پہ کھڑے ہوں. ڈسیبلڈ کوٹا کے ساتھ بھی یہی ہے. ہاں, ان کا تقریباً 2% زیادہ صاحب کے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ایکچولی کتنا. سوری پروڈیوسر صاحب, ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں آپ یہیں اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.